اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس خاص اور منفرد ویڈیو میں 9 ایسے لوگوں کا ذکر کریں گے جن پر رمضان کے روزے فرض نہیں، اور جو رمضان کے روزے چھوڑ دیں ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ 9 افراد کون کون سے ہیں اور ان کو کس وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی؟ اگر یہ روزہ نہ رکھیں تو ان کو روزے کے بدلے میں کون سا کام کرنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پیارے دوستو، اس آیت کے دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تم ان دنوں کے روزے کسی اور دنوں میں رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی آیت کریمہ میں 2 وجوہات کا ذکر کیا۔ نمبر 1، اگر تم بیمار ہو، اور نمبر 2، اگر تم سفر پر ہو۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 2 وجوہات بیان کی ہیں، اب ہم بات کریں گے کہ ان دونوں وجوہات کے تحت کون کون سے لوگ آتے ہیں۔ بیماری کے تحت کون کون سے لوگ آتے ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور سفر کے تحت کون کون سے لوگ آتے ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ پیارے دوستو، روزہ دین اسلام کا ایک ایسا ستون ہے کہ اس کے بغیر مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی 9 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اگر وہ روزہ نہ رکھیں گے تو ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ روزہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ کوئی بھی مسلمان اگر روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی بلا وجہ روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی پہلی وجہ جو بیان فرمائی وہ بیماری ہے۔ اس وجہ کے تحت 9 افراد میں سے پہلا شخص وہ آتا ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ بیمار آدمی ہے۔ اب بیمار آدمی سے مراد ایسا بیمار شخص ہے جو اگر روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے گا یا اس کی تکلیف کے اندر اضافہ ہو جائے گا، تو اس کو شرعی طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھے گا تو اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، یہاں پر یہ بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر ہر انسان میں پائی جاتی ہیں۔ سر میں درد ہونا یا گھٹنوں میں درد ہونا یا کسی کو سردی کی وجہ سے زکام کا لگ جانا یا اس کے علاوہ اور کوئی چھوٹی موٹی بیماری، اگر کسی نے سر درد یا زکام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ یہاں پر بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے جس بیماری کے اندر جان جانے کا خطرہ ہو، مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اور کوئی شخص اتنا بیمار ہو کہ ڈاکٹر اس کا روزہ رکھنے سے منع کر دے، تو پھر ایسی صورت میں ہمارا دین اسلام ایسے لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتا ہے جب یہ لوگ اپنی بیماری سے مکمل طور پر ٹھیک اور تندرست ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، تو اس وقت ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کریں۔ اور اب اگر ان میں سے کوئی ایسا مریض ہے جس کی بیماری کبھی ٹھیک ہی نہ ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسا بندہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میں اتنے روزے قضا ہو گئے ہیں اور وہ لوگ ان روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ پیارے دوستو، شریعت میں ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک یتیم یا مسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں دوسرے انسان کی جس کو بیماری کے تحت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ اگر ایسی عورت جس کو بچہ ہونے والا ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا اور اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، اور شریعت اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے
ایسی عورت کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے گی، یعنی بچہ ہونے کے بعد جب وہ عورت بالکل صحت مند اور تندرست ہو جائے تو وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی۔ اور اگر کوئی ایسی عورت جس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی یا اس کے بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، بیماری کے تحت جو تیسرا انسان جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ہے زیادہ بڑھاپے کا ہونا، یعنی کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ بڑھاپا اس پر غالب آ چکا ہو اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ سکتا ہو اور وہ ہل بھی نہ سکتا ہو، تو ایسا شخص بھی ماہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اس بوڑھے شخص میں روزہ رکھنے کی طاقت بالکل بھی نہیں۔ ایسا بوڑھا شخص اگر روزہ چھوڑے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسے بوڑھے شخص کو ماہ رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس نے جتنے روزے چھوڑے ان تمام تر روزوں کا فدیہ ادا کرے، اور ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ اور اگر بڑھاپے کی اس عمر میں وہ شخص کبھی اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ لیکن اگر وہ ایسا بوڑھا شخص ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے یا صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی باقی نہیں تو اس کے لیے ماہ رمضان کے روزے معاف ہیں، لیکن اس پر ماہ رمضان کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ فدیہ کے اندر کوئی معافی نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، بیماری کے تحت چوتھے نمبر پر جو انسان آتا ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ہے دودھ پلانے والی عورت۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھیں، اور وہ لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کی عمر تک اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں، یعنی 2 یا 2.5 سال کے لیے۔ پہلے زمانے میں ایسی عورتوں کو دائیاں کہا جاتا تھا، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دودھ پلانے کی عمر تک پالا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو کہ بچوں کو دودھ پلاتی ہوں، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت جس کو روزہ رکھ کر دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو یا اس کے بچے کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس عورت پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی عورت ہے جو روزہ رکھ کر اپنے بچے کو دودھ پلائے گی یا اس کے بچے کی جان کو کسی قسم کا نقصان یا ضرر پہنچے گا تو اس کے لیے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن ایسی عورت کو بھی بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں اس 5ویں شخص کے بارے میں جس کی بیماری کے تحت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وہ ہے پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی 5واں وہ شخص ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور جو صحیح اور غلط کی پہچان نہ کر سکتا ہو۔ تو ایسا پاگل ہو چکا ہو کہ اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو اور بہکی باتیں کرتا ہو، ایسے شخص سے شریعت کے احکامات اٹھ جاتے ہیں، لہٰذا ایسے شخص پر بھی رمضان کا روزہ فرض نہیں۔ اگر وہ روزے کو چھوڑ دے گا تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اپنی زندگی کے اندر اگر وہ بالکل صحیح اور تندرست ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی قضا روزوں کو دوبارہ رکھے اور ان کی قضا کرے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بیماری کے تحت 6 نمبر پر جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ہے حیض و نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈ چل رہے ہوں، ان کو حیض والی عورتیں کہا جاتا ہے۔ اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کے نفاس کا خون آنا بند نہ ہوا ہو کو نفاس والی عورتیں کہا جاتا ہے۔ ان عورتوں کے لیے روزے کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ پہلے جن لوگوں کے بارے میں ہم نے بات کی ان لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز تھا، لیکن ان عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ناپاکی کی حالت میں ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ ناپاکی کی حالت سے پاک ہو جائیں تو اس وقت اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی کے برابر اپنے روزوں کی قضا کریں اور ان روزوں کو دوبارہ رکھیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسری وجہ کے بارے میں جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، یعنی اگر تم سفر پر ہو۔ اس وجہ کے تحت وہ شخص آتا ہے جو سفر شرعی پر ہو۔ سفر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ 15 دن یا اس سے کم کی نیت سے سفر کرنے کے ارادے سے نکلا ہو۔ ایسے شخص کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایسا شخص اگر ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی مسافر ایسا ہے کہ اس کا سفر آسان ہے
اور وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور اگر وہ روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اور نمبر 9، نابالغ بچہ۔ پیارے دوستو، روزہ رکھنے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے بھی عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان عاقل یا بالغ نہیں ہوتا تب تک اس پر نماز یا روزہ فرض نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی پیاری مقدس گھڑیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین والسلام۔